इतवार के दिन आज का बड़ा खास उन्वान है दो बाबल। आमीन आमीन। दो बाबल हमारा आज का जो टॉपिक है, मजमून है, वो है दो बाबल। आमीन। सबको दो बाबल, लेकिन रूह एक ही नजर आएगी आपको। आमीन। अगर इस सरमन को आप अपनी जिंदगी में ले लेंगे तो कभी भी इस आखिरी जमाना की स्पिरिट्स आप पर गालिब नहीं आ सकेंगे। मेरा ईमान है। आमीन कह सकते हो? सो दो हवाले, क्योंकि दो बाबल पर हम बात करेंगे और दो हवाले हमने देखने हैं। पहला हवाला पैदाइश की किताब और उसके 11 बाब से, सब निकालें जिनके पास बाइबल है। पहला हवाला पैदाइश 11 बाब से है और दूसरा हवाला मुकाशिफा 18 बाब से। अब पहले हम पैदाइश की किताब का हवाला पढ़ेंगे और मेरी दरख्वास्त है कि मुकाशिफा 18 बाब पर भी आप निशान रखें, उंगली रखें, ताकि हम फटाफट फिर इसे पढ़ के वहां जाएं। आमीन आमीन बोलें। सो कलाम अक़दस में से पैदाइश की किताब है, पहला हवाला 11 बाब और उसकी आयत नंबर 4। फिर वो कहने लगे कि आओ हम। वो कहने लगे आओ। अच्छा, मैं पहले भी इधर सब हमने मिलकर कलाम पढ़ना है। हम मिलकर प्रस्तुत करते हैं ना, हाँ, तो मिलकर कलाम भी पढ़ेंगे ताकि मिलकर बरकत पाएं। हालेलुया। हाँ, चौथी आयत। फिर वो कहने लगे कि मैंने कहा हमने सबने बाइबल पढ़नी है। भैया बाइबल पढ़नी है, सही है। जहां मैं थोड़ा सा रुकूंगा आपने पढ़ना साथ। आमीन। फिर वो कहने लगे कि आओ हम। हाँ, क्या कहने लगे? किसके वास्ते? ओह, अपने वास्ते। एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाए, और यहां हम अपना नाम करें। वाह! और यहां अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हम तमाम रुए जमीन पर प्रगंदा हो जाएं। आमीन। मुकाशिफा की किताब में आएंगे जल्दी से। 18 बाब है, मुकाशिफा 18 बाब है। निकाला आपने? पहली आयत से पढ़ने लगा हूं। इन बातों के बाद मैंने एक और फरिश्ता को आसमान पर से उतरते देखा, जिसे बड़ा इख्तियार था, और जमीन उसके जलाल से रोशन हो गई। और जमीन उसके जलाल से उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा कि गिर पड़ा। क्या हुआ? हाँ, गिर पड़ा। बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा, और शयातीन का मस्कन, और हर नापाक रूह का अड्डा, और हर नापाक और मकरू परिंदा का अड्डा हो गया, क्योंकि उसकी हरामकारी की गजबनाक मैं के बायस तमाम कौमें गिर गई हैं, और जमीन के बादशाहों ने उसके साथ हरामकारी की है, और दुनिया के सौदागर उसके ऐशो इशरत की बदौलत दौलतमंद हो गए। फिर मैंने आसमान में किसी और को ये कहते सुना कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उनमें से निकल आओ
تاکہ تم اس کے گناہوں میں اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے، کیونکہ اس کے گناہ آسمان تک اور اس کی بدکاریاں خدا کو یاد آ گئی ہیں۔ جیسا اس نے کیا ویسا ہی تم بھی اس کے ساتھ کرو، اور اسے اس کے کاموں کا دو چند بدلہ دو۔ جس قدر اس نے پیالہ بھرا تم اس کے لیے دگنا بھر دو۔ جس قدر اس نے اپنے آپ کو شاندار بنایا اور عیاشی کی تھی، اسی قدر اس کو عذاب اور غم میں، کیونکہ وہ اپنے دل میں وہ کہتی ہے کہ میں تو ملکہ ہوں۔ وہ اپنے دل میں کیا کہتی ہے؟ میں ملکہ ہوں، بیٹھی ہوں، بیوہ نہیں، بیوہ اور کبھی غم نہ دیکھوں گی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ چرچ سامنے دیکھنے سب نے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ سنو، بائبل کا ابھی آغاز ہی ہوتا ہے اور کچھ ابواب کے بعد شہر بابل ہے۔ آمین۔ بابل کا برج ہے۔ آمین جی۔ سنو، ادھر بائبل کا اختتام ہونے والا ہے اور کچھ باب پہلے شہر بابل ہے، اور یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ خدا جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے پورے ارادہ کے ساتھ کرتا، لکھتا اور پورا کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اب سنو، جب ہم بائبل پر غور کرتے ہیں چرچ، سنو، تو پہلا بابل اور بابل کا برج اس لیے ہے کہ ہم اپنا نام کریں۔ آمین۔ خود نمائی، خود غرضی، خود نمائی کے ساتھ اور خود غرضی کے ساتھ، اور دوسری بات کہ ہم آسمان تک پہنچ جائیں۔ خود غرضی لیے ہوئے، خود نمائی کرتے ہوئے ہماری چوٹی کہاں تک پہنچے؟ پہلے برج بابل اور شہر بابل کے اندر، ادھر دیکھنا، ہر طرح کی خود غرضی اور خود نمائی لے کر خدا کے بغیر خدا تک پہنچنے جا رہے ہیں۔ ارے خدا کے بغیر، خدا کو پتا نہیں؟ ارے وہ سب جانتا ہے۔ اس نے دیکھا کیا ہو رہا ہے، آسمان تک جانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور دوسرا بابل جو ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں ملتا ہے، مکاشفہ کی کتاب کا بابل، ادھر سامنے دیکھو، پہلا بابل بھی انسان بنا رہے ہیں۔ آمین۔ اور خود نمائی ہے پہلے بابل میں، پہلے بابل میں خود غرضی ہے۔ آمین۔ لیکن دوسرے بابل کے اندر تو بہت کچھ ہے جو مکاشفہ کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ اب یہاں کیا ہے؟ سنو، دولت، سب کو دولت اور بزنس، تجارت، تجارت، بولو تجارت، طاقت، عیش و عشرت۔ چرچ سنو، لیکن گناہ آسمان تک پہنچ گیا ہے۔ سامنے دیکھنا سب نے، بچوں کو ذرا اپنے پاس رکھیں۔ چرچ ادھر سامنے دیکھو، سنو، پہلے بابل کے اندر کسی عورت کی بات نہیں ہوئی ہے۔ ادھر دیکھنا نا ذرا پلیز۔
لیکن دوسرے بابل کے اندر بار بار یہ بات ہو رہی ہے، فرشتہ کہہ رہا ہے، آواز دی جا رہی ہے، اور ایک ایسا فرشتہ آسمان سے، ایک زوراور فرشتہ ہے، اس کے جلال سے، اس کی لائٹ سے، اس کے نور سے پوری دنیا، پوری زمین روشن ہو گئی، اور چلا کر کہا یہ بابل گر پڑا۔ آمین۔ اب سنو، کیوں گر پڑا؟ اس میں حرام کاری ہے، اس میں عیش و عشرت ہے۔ سامنے چرچ دیکھو، ادھر دیکھو، یہاں ایک عورت ہے، وہ کہتی ہے میں تو ملکہ ہوں۔ چرچ سن لو، ادھر مجھے مکاشفہ کتاب میں 2 عورتیں نظر آئی ہیں مقابلتاً۔ سنو، ایک برہ کی دلہن ہے، اور ایک وہ جو عیش و عشرت اور بابل کے اندر عیاشی، ہر طرح کا سنگار، ہر طرح کی بے حیا لباس، ہر طرح کی عیش و عشرت، اور وہ کہتی ہے میں تو ملکہ ہوں۔ لیکن چرچ سن لو، اور ساری دنیا سن لے، ہمارا خداوند یسو ملکہ لینے نہیں آ رہا، ہمارا یسو مسیح دلہن لینے آ رہا ہے، اور وہ دلہن کو لے کر جائے گا۔ پہلے بابل میں بھی خدا کے بغیر خدا تک پہنچنے کے لیے بات کی گئی۔ اب دوسرا بابل جو ہمیں مکاشفہ دکھا رہا ہے، مکاشفہ کتاب میں ہم دیکھ رہے ہیں چرچ، اس میں لوگ خدا کا نام لے کر، سننا، خدا کے نام سے، خدا کے بغیر خدا کے ساتھ جینا چاہتے ہیں۔ چرچ سن لو، یہ جو نیا بابل، نیا شہر بابل جو مکاشفہ کی کتاب میں جو دوسرا بابل ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کیا دیتا ہے؟ بلندی بغیر خدا کے، بلندی بغیر خدا کے، برکت بغیر توبہ کے، عظمت بغیر وفاداری کے، یہ دیتا ہے۔ آج چرچ سن لو، آج پوری دنیا میں باشمول پاکستان اور پاکستان کا چرچ اور چرچ کا ایک ایک ایماندار، میں نے گھروں میں دیکھا جا کر، لوگ کہتے ہیں تجارت کرو، لڑکوں کو بزنس کرواؤ، اور بے ڈنگے پادری جن کے اندر سے کلام ختم ہو چکا ہے، کلام نہیں وہ سنا سکتے کیونکہ ان کے اندر عیش و عشرت ہے، وہ نئے بابل کے شہری ہیں، وہ لوگوں کو ٹی ویوں پر بیٹھ کے بزنس کرو نا، بزنس کرو نا۔ کیوں پیسہ آئے گا، پھر تم عیش و عشرت کرنا۔ سنو چرچ، پہلا بابل اور اس کا برج، وہاں پر زبانیں بکھر گئیں۔ آمین۔ خدا کے بغیر بلندی کوئی بھی تم حاصل کرنا چاہو گے تو یاد رکھنا بکھر جاؤ گے۔ یہاں بھی قومیں بکھر گئیں۔ ارے خدا کے گھر میں بے حیا عورت بیٹھ کر کہتی ہے میں تو ملکہ ہوں۔ ہاں، بے حیا لباس پہن کر، اور جناب کیا بات ہے، کس طرح کے وہ فیشن دل سے سمجھتے ہیں میں ملکہ ہوں، تاج پوشیاں کی جا رہی ہیں۔ خبردار رہو چرچ، وہ دلہن لینے آ رہا ہے۔ اور سننا، یہ دو عورتیں
سنو یہ تو الگ بات ہے. اس بابل کی, نئے بابل کی فاحشہ ملکہ اور یسوع مسیح کی پرہیزگار دلہن میں بہت فرق ہے. یاد رکھیں, بہت فرق ہے. سنو, ایک ملکہ بن گئی ہے, آمین, اور دوسری برا کے لہو سے دھلی ہوئی اس کی دلہن ہے. دونوں کے لباس الگ الگ ہیں, ارے دونوں کی سوچ الگ الگ ہے. برا کی دلہن ظاہری سنگار نہیں کرتی, وہ ابراہم کی بیوی سارا کی طرح اپنے آپ کو حیا کے ساتھ وہ ایسے سنوارتی ہے جیسے دلہن, برا کی دلہن اپنا سنگار کرتی ہے برے کے خون سے. اور نئے بابل کی ملکہ پورے جاؤ جلال کے ساتھ, بے حیا لباس اور پورے فیشن کے ساتھ آپ کو نظر آئے گی. چرچ سنو, ایک پاک ہے, ایک فاحشہ ہے, آمین. دونوں کے لباس الگ الگ ہیں, دونوں کی سوچ الگ الگ ہے, اور دونوں کی منزل الگ الگ ہے. ایک ہلاکت, ایک عدالت سے گزرتی ہوئی ہلاکت میں پڑے گی جو ملکہ بیٹھی ہے, اور جو برا کی دلہن ہے وہ برا کے ساتھ ابدی مکان میں داخل ہوگی. دھوکہ نہ کھانا, آج چرچ دھوکہ نہ کھاؤ. میں آپ سے التجا کرتا ہوں, یاد رکھیے گا, یہ جو ابھی آپ گوگل کے میپ پر دیکھ لو, کوئی بابل شہر نہیں, لیکن فرشتہ تو کہہ رہا ہے کہ بابل ہے اور اس میں ایک ملکہ ہے نا. اگر فرشتہ کہہ رہا ہے تو بھیا ٹھیک کہہ رہا ہے, تو پھر یہ کیا ہے پاسٹر, یہ کیا ہے؟ یہ ایک نظام ہے جو شہر کی مانند بن گیا ہے. یہ بلند عمارتیں, او سنو, مکاشفہ کا بائبل تمہیں کیا دے رہا ہے؟ سنو, بزنس کرو, عیش و عشرت کرو, بہترین ڈشز بناؤ. لوگ ٹی ویوں پر سوشل میڈیا پر دکھاتے ہیں, دیکھو ہم یہاں آئے ہوئے ہیں, ہے نا, آمین بھی کہہ لو. دیکھو ہم کینیڈا آئے ہوئے ہیں, دیکھو ہم اتنی ٹھنڈی ہوا میں کھڑے ہیں, تو پوجنا ہے. سنو, نیا بابل کچھ چیزیں دے رہا ہے. ادھر دیکھنے سب نے, خدا کے بغیر خوشی دے رہا ہے. لکھ لو, جہاں بڑی شادمانی ہے, دولت ہے, تجارت ہے, عیش و عشرت ہے, طاقت ہے, وہ خدا کے بغیر تجھے خوشی دے رہا ہے. سن لو, اور توبہ کے بغیر آرام. بھائی جی برکت چاہو, سٹلی برکت, بھائی جی توبہ کرو, اپنے گناہ چھڈو. وہ کہتے جی برکت تے لبے, اور پھر پتہ کیا کرتے ہیں, توبہ نہیں کرتے تے چنگا جا جادوگر لب لیں دے, پیسہ پوسا دیں دے, بکرے بھی. وہ کہتے جو مرضی کرو, جو کہو گے ہوئے گا. یہ ہے شہر بابل, لیکن گر پڑے گا, نیست کیا جائے گا. اور یہ جو ملکہ بن بیٹھی ہے نا, سنو, پہلی چیز کیا ہے, خدا کے بغیر خوشی بانٹ رہا ہے یہ بابل.
तौबा के बगैर आराम दे रहा है। सही कह रहा हूं? सुनो, पाकीज़गी के बगैर मजहब भी देता है। असी भी सही हाँ, असी भी मसीही हाँ। शनाख्ती कार्ड दे उत्ते लिखिया है नया बाबल। सुनो, मैंने कहा था 2 बाबल। हमारा मजमून क्या है? सब बोलो ना, हमारा मजमून क्या है? 2 बाबल, लेकिन रूह एक है। उधर भी पैदाइश में भी, और इधर तो बढ़ गई है, इधर साथ हरामकारी है। आमीन। चर्च सुनो, इस नए शहर बाबल में पता क्या है? दौलत को बरकत कहते हैं। यकीन करो, किसी को 4 छिलना आ जाए, कहते बरकत दिती खुदा। खुदा नाल जी, खुदा नाल चल दे जी खुदा नाल चलने आ जी, खुदा को अही खुदा नु देने आ जी, खुदा सानू बड़ियां बरकतां है। वेखो सारा कुछ खुदा दिता है, दौलत, गड्डी, सब कुछ। तुसी खुदा ना चलदे हो ते खुदा तुहानू की देंदा पिया? दौलत। तेनू रूह दियां नेमतां क्यों नहीं देंदा होए? ते अपने खुदा ने अपने बेटे को क्यों नहीं इतनी दौलत देकर दुनिया में भेजा कि जा लोगों ने पैसे पूसे दे के इकट्ठा कर लें? उन्होंने टैक्स देना पिया तो पतरस नूं कहंदे जा मच्छी फड़ के तो उहदे मुंह चों कढ लै सिक्का। एक स्कॉलर ने अपनी किताब में लिखा, उसने कुछ सर्च किया, वो स्कॉलर कहता है यीशु मसीह हर रोज 15 किलोमीटर पैदल चलते थे, मनादी करते थे हर रोज। यकीन करो, और जो दौलत, अगर दौलत बरकत होती तो उसके पास बहुत बरकत होती, बहुत दौलत होती। 12 बंदे फिरते रहंदे सी पैदल, 12 घोड़े ले लेंदे, बल्कि 12 रथ ले लेंदे, कलीसिया नूं भी बिठाई फिरदे। ते जनाब ਉਹ गन्नेसरत दी झील, गलील दी झील ते टिक्का बोटी चलदा। पादरी कहंदे हुंदे भाई देखो खुदा ने हमें ये, देखो हमें बरकतें दी हैं। अच्छा की करदे हो पे? टिक्का बोटी। ये शहर बाबल के शहरी हैं और कलीसिया के कातल। हाँ, ये मकाशफा की किताब के शहरी लोग और खुदा की कलीसिया के कातल। चर्च सुनो, जब खुदा के बगैर तुम्हें खुशी मिले, इधर देखो, जब खुदा के बगैर तुम्हें खुशी मिले, तौबा के बगैर तुम्हें आराम मिल रहा हो, पाकीज़गी के बगैर तुम मसीही कहलाते हो, दौलत बरकत का मेयार बन जाए, तो फिर खुदावंद आसमान से पुकारता है, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, इनमें से निकल आओ ताकि इनकी आफतें तुम पर ना आ पड़े। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, इनमें से नहीं रवो विच ही रवो। लेन देन भी तो बनया है ना, है ना? चर्च सुनो, कलीसिया की पहचान कैसे होगी? इधर देखो जी, 2 बाबल बने, दोनों इंसानों ने बनाए। आमीन। 2 बाबल बने, दोनों किसने बनाए हैं? तो इंसान विच बोल दे पे। इधर देखना, मैं फाइनली बातें करने लगा हूं। बाबल दे विच इंसान बोल दे ने, आओ हम अपना नाम करें। पहले बाबल च की कहंदे ने पे, आओ हम अपना, ते दूसरे बाबल च की हुंदा पिया, मैं तो मलका हूं।
اور کہیے جی حیادار لباس بنو تسی کی چرچ دے اندر کی تسی دلہنا بن کے آندیاں تے منڈے تے کڑیاں غلط لباس پہن کے وہ کہنے لو پادری سانو کہتے ایسی کوئی بیوہ وہی بات سیم نکھی ہوئی ہے. مجھے پتہ ہے کسی عورت نے کہا انہیں پادری شہزاد جی بڑا اعتراض کردا ہے اسی کوئی بیوہ مکاشفہ کتاب میں لکھا ہے وہ کہتی ہے میں تو ملکہ ہوں میں کوئی بیوہ ہوں. اچھا سنو دونوں شہروں میں انسانوں نے شہر یہ بنائے ہیں یہ نظام آمین بولو نا آمین انسان بول رہے ہیں لیکن ایک شہر خداوند نے بنایا ہے ایک شہر خداوند نے تیار کیا ہے. بولو نیا یروشلم بولو نیا یروشلم. وہاں کوئی انسان نہیں بولتا وہاں تمام کلیسیا کا خداوند بولتا ہے اور کہتا ہے دیکھو خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور خدا اپنے لوگوں کے درمیان سکونت کرتا ہے. یہ ہے اس شہر کے لوگ خود بولتے ہیں لیکن کلیسیا خود نہیں بولتی. جو نئے یروشلم کے لوگ ہیں ان کا خدا بولتا ہے اور قدرت دکھاتا ہے. ہاللیلویا. سو کلیسیا کی پہچان مختلف ہونی چاہیے. آمین. کلیسیا کو کیا کہا مسیح نے؟ تم دنیا کا نور ہو. کلیسیا دنیا کا کیا ہے؟ ہاں اچھا نور اور اندھیرا کبھی مکس ہو سکتے ہیں؟ ادھر دیکھو اگر مکس ہو تو پھر تم نور نہیں ہو اندھیرا ہو بھائی. آمین. پھر کلیسیا سے کیا کہا یہ سنیں تم دنیا کا نہ پھر کہا ایک تو کیا نا نور ہے دوسرا کیا تسی نمک ہو. کلیسیا اس دنیا کی کیا ہے تے نمک مٹی نال مکس ہو جاتے پھر تے مزہ کوئی نہیں رہا. آمین. دنیا سے اے میری امت کے لوگوں ان میں سے اینا نہیں نکلنا. اے میری امت کے لوگوں ان میں سے چرچ سنو کلیسیا کسی کی نقل نہیں کرتی. تم کیسی بھائی وہ کلیسیا کیسی ہے جو دنیا کی نقل کر رہی ہے؟ کس نے کیسا لباس پہنا ہے؟ اور بی تھوڑی بچی نے کپڑے نہیں چج دے پائے اب سب ہون یہ ہوئی چلتا ہے. جدو تین سٹیا نا اتنے اگ دے وچ فرشتیاں تو کہنا جی یہ کی انہیں کہنا ہوں یہ ہوئی چلتا ہے یہ تو بی یہ کچھ ہی چلتا ہے. کہاں سے لیتے ہو یہ فیشن؟ ارے کسبی عورتوں سے اور کہاں سے؟ آمین. سب بولو آمین. میں آپ کو نا فرق بتانے لگا ہوں پھر میں اس کو ختم کروں گا. ادھر دیکھو سب خدا نا ملاوٹ قبول نہیں کرتا بالکل بھی. آپ کا خدا خالص ہے. سب کہو ہمارا خدا خالص ہے. ذرا سیدھا ہو کے یار صحیح طرح بیٹھو یار کیا اپنے آپ ٹیکا لا کے بیٹھے یار طریقے. سب بولو ہمارا خدا خالص ہے. سنو بنی اسرائیل کو جب لے کر آیا نا وہ مصر سے کہا جن قوموں میں لے کر جا رہا ہوں نا تجھے انہوں دے وچ تھوڑی دیر تینوں رہنا پے گا نہیں تو جنگلی درندے آ کے تانوں کھا جان گے. انہاں قوماں چ رہنا ہے. انہاں قوماں جہا بنڈا نہیں. آمین. ان قوموں میں رہنا ہے ان قوموں جیسا. اب سنو نئے یروشلم اور بابل کے لوگوں کے درمیان میں آپ کو فرق بتانے لگا ہوں لیکن تاریخ کے آئینے میں. پھر میں ختم کروں گا گرمی بہت ہے. فرق ہم سیکھیں گے تاریخ کے آئینے میں. سب بولو فرق ہم سیکھیں گے. سب بولو فرق ہم سیکھیں گے تاریخ کے آئینے میں. ہاللیلویا. سنو
نوح کے وقت میں جب کشتی تیار ہو رہی تھی، تاریخی بات کرنے لگا ہوں، تو فرق کیسے معلوم ہوا؟ جیسے وہ تھے ویسے دوسرے انسان تھے. ادھر دیکھو سب، نجات پانے والوں میں آخری باتیں کرنے لگا ہوں، غور سے سنو، اور ہلاکت کے پڑنے والوں میں ایک فرق تھا. نجات پانے والے کشتی بنا رہے تھے اور 120 سال بناتے رہے. آمین. اور ہلاک ہونے والے، ہلاکت میں پڑنے والے اس 120 سال میں عیاشی کر رہے تھے. یقین کریں، آج بھی فرق دیکھ لینا. نجات پانے والے اپنی صلیب اٹھا کر پھر رہے ہیں. نجات پانے والوں کا سٹائل، ان کا لائف سٹائل مسیح کی صلیب ہے. لیکن ہلاک ہونے والے عیاشی کر رہے ہیں. سن لو، دلہن جسے وہ لینے آ رہے وہ ملکہ نہیں ہو رہی، وہ صلیبی زندگی گزار رہی ہے. لیکن تھوڑے وقت کے لیے پھر وہ شاندار، خوبصورت اور ایک قیمتی شہر میں دلہن داخل ہوگی، نجات یافتہ داخل ہوں گے. کوئی بات نہیں، 120 سال یہاں مشکل کے ہوں گے، لیکن جن کو تم عیاشی کرتے دیکھ رہے ہو نا چرچ، تب بھی ہلاک ہوئے، اب بھی ہلاک ہوں گے. میں نے آپ کو ایک سمپل مثال، ایک فرق دکھا دیا ہے. دوسرا فرق سنو، ملک مصر کے اندر جب خدا پیلوٹوں کو مارنے لگا تھا تو وہ جو ہلاک ہونے والے پیلوٹے تھے، سامنے دیکھو، ہلاک ہونے والے جو پیلوٹے تھے نا چرچ، وہ عیاشی کر رہے تھے، دولت کے نشے میں، طاقت کے نشے میں. لیکن جو پہلوٹے بچ گئے وہ برہ ذبح کر رہے تھے اور برے کے خون میں چھپے ہوئے تھے. اور جب موت آئی تو عیاشی کرنے والے ہلاک ہوئے اور جو برہ کے لہو میں چھپے تھے وہ بچ گئے. اب فیصلہ چرچ آپ نے کرنا ہے. یاد رکھنا، تمہاری سوچ کہاں ہے؟ ہم زیادہ پیسہ کمائیں، ہم بڑے ملکوں کو اپنا بنائیں، جہاں سے پیسہ ملے. تم طاقتور بننا چاہتے ہو، ایک بات ضرور یاد رکھنا، جب خدا اپنی طاقت دکھائے گا نا تو دنیا کی طاقت زیرو ہو جائے گی. دنیا نے بڑے بڑے بلڈنگیں بنائی ہوں گی، نوح کے وقت میں ساری ڈوب گئیں، راست بازوں کی کشتی تیرنے لگی. سوال یہ نہیں ہے کہ کشتی بنانے کے لیے کتنے لوگوں نے کانٹے دیے، کیل دیے، لکڑی دی. سوال یہ ہے کہ کشتی کے اندر کتنے گئے. اس لیے چرچ سنو، پورے طور پر خدا کے خادموں کے ساتھ مل کر صلیب اٹھاؤ، انجیل سناؤ، خدمت کا کام کرو. آمین. تیموتھیوس کو خط لکھا جب پالوس نے، کہتا ہے بشارت کا کام کر، بشارت دے، دکھ اٹھا. ہاللیلویا. ایک دن تیرا خداوند آئے گا اور تجھے وہ زندگی کا تاج دے گا جو صرف تیرے لیے رکھا ہے. کتنے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مجھے نئی یروشلم کی تلاش میں نکلنا چاہیے.
किसी का हाथ मुझे दिख सकता है? आमीन। सुनो, शहर बाबल के हिस्सेदार ना बनो। ये शहर, सुनो, इनकी वर्कशॉप हो रही है, इनके सेमिनार होते हैं, और आपके जो रिश्तेदार इस शहर के शहरी बन चुके हैं, वो आपको ऐसे ऐसे तथ्यां हो सकता है दिखाते हों। परेशान ना होना। नया बाबल, मकाशिफा का बाबल, सुनो, इंसान को ऊपर उठाने का वादा करता है। सुनो, इंसान को ऊपर उठाने का वादा करता है। आमीन। और फिर सुनो, जब वादा करता है ना, तो ये शहर बाबल की बुनियाद किस चीज पर है? घमंड पर। शहर बाबल की बुनियाद किस चीज पर है? घमंड पर। और उस शहर के अंदर क्या हो रहा है? हरामकारी। ये ऊपर उठाने की बात करता है, वादा करता है बाबल। आमीन। मकाशफा का बाबल ऊपर उठाने की बात करता है। और लोग कहते हैं मेरी बात पर अमल करो, बिजनेस करो, बिजनेस करो, छोड़ो दुआओं को, बिजनेस करो, पैसा होगा तो सब कुछ है। और जब पैसा आता है, ये इधर की आंखें इधर आती हैं, घमंड है ना, गरूर। सुनो चर्च, लेकिन नया यरूशलेम पता है क्या कहता है? पस्त हो जाओ, झुक जाओ, बर्दाश्त करो। फिर सुनो, फिर नया यरूशलेम जब तुम झुकोगे, बर्दाश्त करोगे, पस्त करोगे, वो तुम्हें इतना ऊपर उठाएगा कि तुम नीचे नहीं आओगे। तुम फिर अपने खुदावंद के साथ अब्दियत में दाखिल होगे। ऊपर उठाने का वादा करने वाला खुद खत्म होगा, लेकिन तुम्हें जो झुकने के लिए कह रहा है, यकीन करो, मसीह ने अपने आप को पस्त किया। आमीन को। मसीह ने अपने आप को पस्त किया, फिर खुदा ने उससे इतना सरबुलंद किया कि उससे सरबुलंद कोई है नहीं। इस बाबल, मुकाशफा के शहर बाबल की बुनियाद घमंड पर है, लेकिन नए यरूशलेम की बुनियाद फजल पर है। हालेलुया। चर्च सुनो, इस बात को छोड़ दो कि तुम्हें खाने के लिए क्या कहां से आएगा और तुम्हें पहनने के लिए कहां से आएगा। वो तो मेरे खुदावन ने पहले से बता दिया है। कल की बाबत फिक्र कि करो। हाँ, कल की बाबत फिक्र। चर्च सुनो, कल आने वाला जो है वो अब तुम्हारी फिक्र करेगा। आमीन। सुनो, अब हम उस शहर की तलाश में रहें और एक पाकीज़ा खातून की तरह, जिसने अपना सिंगार मसीह के खून से किया है, मलका बनकर ना फिरो। वो कहते हैं हम तो मलका बन गए हैं। कुछ हादमों ने कहा ये आप क्या करते? कहते पीछे हो जा, तुझे क्या पता है। तो ये जमीन पर प्रस्तश करने वाली जो दुल्हन है, मलका ना बने। खुदा मलका लेने नहीं, दुल्हन लेने आ रहा है। आज का कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत हो।